بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم انک حمید محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو بلا شرکت غیر اکیلے ہی پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم ایک ایسی تقریب کے اندر مختصر طور پر جمع ہے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی صاحبزادی نے عالمہ کورس مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ 4 سالہ کورس ہے جس کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا، اور الحمدللہ آج وہ چادر فضیلت اور اسی طرح اسناد فضیلت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور اس بچی کے مقدر زیادہ سے زیادہ اچھے اور بہترین بنائے، آمین۔ برادران اسلام، علم دین کی فضیلت کیا ہے، اس کا اندازہ آپ ان چند باتوں سے لگا لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق صرف اور صرف علماء ہی ادا کرتے ہیں۔ یعنی جو علماء ہیں، عالم دین ہیں، قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، وہی صحیح معنی کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قرآن کا علم ہوتا ہے، سنت کا علم ہوتا ہے، دین اسلام کا صحیح علم ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے پھر ایسے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور جب تک کوئی بندہ اللہ سے صحیح معنی کے اندر ڈر نہیں سکتا، جب تک اس کے پاس صحیح علم موجود نہ ہو۔ صحیح علم موجود ہوگا تو صحیح عمل ہوگا، اگر صحیح علم ہی موجود نہیں تو صحیح عمل بھی نہیں ہوگا۔ صحیح عمل کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر صحیح عمل کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب علم ہی نہیں تو پھر عمل کیا ہوگا؟ جس باغ میں شجر ہی نہیں، پھل کیا ہوگا؟ پھل تو تب ملے گا جب پہلے درخت موجود ہو۔ ایک بندہ کھیتوں میں چلا جائے پھل توڑنے کے لیے اور وہاں درخت موجود ہی نہیں، تو وہاں خالی ہاتھ ہی آئے گا۔ اسی طرح جب صحیح علم ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو صحیح عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح عمل کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، اور صحیح علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ علماء کے پاس، مدارس کے پاس، دین کے اداروں کے پاس، قرآن و سنت کے جو ترجمان علماء ہیں ان کے پاس آپ کو دین کا صحیح علم ملے گا۔ وہاں بتایا جاتا ہے الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، قاف سے قرآن اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہاں بتایا جاتا ہے۔ ورنہ ہماری دنیا کی تعلیم کے اداروں میں تو شروع سے ہی ڈیڈی ممی بچے تیار کیے جاتے ہیں، الف انار بے بکری سے ہوتے ہوئے، کیٹ ریٹ ویٹ سے ہوتے ہوئے، وہ انگریزیوں کی تھیوریاں یاد کرتے کرتے بس اس طرح کی ڈگریاں دائیں بائیں کی، اور میٹرک سے آگے جو کتابیں ہیں وہ تو اتنی بےہودہ کتابیں ہیں، آپ ان کو، میں ان کا ترجمہ اگر آپ کو سنا دوں تو آپ کہیں گے میری توبہ کہ میں نے اگر اپنے بچوں کو میٹرک سے آگے کی کتابیں پڑھائی، ایسی ایسی کہانیاں، ایسی ایسی سٹوریاں جو میں کہتا ہوں مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میں اس مجلس میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، سکولوں کالجوں کی تباہ کاریاں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ سکولوں کالجوں میں تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ باہر تو لکھ کے لگایا ہوا ہے آئیں تشریف لائیں، دیکھیے ہم معیار تعلیم کے لیے کیسے کوشاں ہیں، اور اندر کیا ولی الف انار بے بکری کا کتا یہ کوشاں ہیں، سارا دن جانوروں کے نام، کتے بلوں کے نام، اس طرح کی چیزیں، اور اس کو ہم بہت بڑی تعلیم سمجھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری تقریباً 90% قوم اسی کام پہ لگی ہوئی۔
10%, بلکہ میں 10% بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 5% بیچارے بچ گئے جو دین پڑھ رہے ہیں جی، 5 سے بھی کم ہے، 5 سے بھی کم ہے کہ نوجوان صحیح فرما رہے ہیں، 5 سے بھی کم ہے، بلکہ 2% ہی سمجھیں، 98% قوم ادھر چلی گئی، اور نتیجہ کیا ہے؟ قوم بگڑ رہی ہے، آوارہ گردی پھیل رہی ہے، فحاشی عریانی پھیل رہی ہے، بچے آوارہ ہو رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں بندہ کانوں کو ہاتھ لگا کے رہ جاتا ہے۔ آپ FA BA اور MA کی کتابیں اور اس کی انگلش سٹوریاں پڑھ کے دیکھیں، کیسی سٹوریاں بچے اور نوجوان بچے اور بچیوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ جب یہ گند وہ پڑھیں گے تو ذہنوں میں کیا آئے گا؟ اوپر سے موبائل ان کے پاس موجود ہے، ٹچ موبائل موجود ہے، فری انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے، اب وہ کیا گل کھلائیں گے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ پر اور موبائل پر دنیا کی ہر چیز دستیاب ہے۔ اب اس کا ذہن صحیح ہوگا تو صحیح چیزیں دیکھے گا، اور غلط ذہن ہوگا، اس نے سٹوریاں ہی غلط پڑھی ہوئی ہیں تو غلط چیزیں دیکھے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں یار میرا بچہ بگڑ گیا، میری بچی بگڑ گئی ہے، میرا بچہ میری عزت نہیں کرتا، میری بچی میری عزت نہیں کرتی، اللہ معاف فرمائے۔ پھر بچے اور بچیاں والدین کو یرغمال بنا لیتے ہیں، والدین صرف پھر ان کی شادیاں کرنے جوگے رہ جاتے ہیں، بس باقی پھر اللہ ہی سپرد ہے۔ آپ اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کیسے کیسے واقعات سامنے آئے، اللہ معاف فرمائے، یہ حالت بن جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم قرآن و سنت کا صحیح علم دلوائیں، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، قبر میں بھی کامیابی، میدان قیامت میں بھی کامیابی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جس طرح ہمارا مسلمانوں کا ہوتا ہے بہت بڑا عالم دین، اس کو کہتے ہیں مفتی اعظم۔ کیا کہتے ہیں؟ جو بڑا عالم دین ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کو، اس کو کہتے ہیں مفتی اعظم۔ مثلا مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم جو ہے وہ ہندوستان۔ اس طرح جو عیسائیوں کا بڑا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جان پوپ پال۔ ان کا سب سے بڑا جو ان کا گرو گھنٹال ہوتا ہے، سب سے بڑا جان پوپ پال، وہ اٹلی میں بیٹھتا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے، عیسائیوں کے لیے اس طرح اٹلی ہے، اٹلی میں وہ بیٹھتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ بڑا عجیب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ جو امریکہ کے اور دیگر ممالک کے بڑے بڑے دانشور جو ان کے حساب سے دانشور ہیں، وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے کہ یار کیا کریں، ہم نے ہر بار آزما لیا ہے، مسلمان ختم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بکریوں کے ریوڑ کی طرح یہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، دنیا میں ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی، زیادہ ہو رہی ہے، کیا کریں؟ ہم نے بڑے طریقے سوچے، ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی۔ بڑے پریشان ہو کے ان کے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ مسلمانوں کا کیا علاج کریں، کیونکہ جتنا مسلمانوں کو دبا رہے ہیں اتنا اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، اٹلی میں، جرمنی میں، روس میں، ہر جگہ پھیل رہا ہے۔ تو وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اپنے اس بڑے کے پاس پہنچے جس کا میں نام بتا رہا ہوں، جان پوپ پال، اس کے پاس پہنچے، اس کو جا کے یہ بات بتائی کہ ہم ہر طرف چیزیں پھیلا رہے ہیں، ہر طرف ہم نے ہر بار آزما کے دیکھ لیا، لیکن مسلمان کم نہیں ہو رہے، یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کوئی علاج بتائیں۔ اس نے جیسے ہی ان کی بات سنی، وہ تو بہت بڑا مسئلہ لے کے گیا تھا، وہ ہنس پڑا، وہ جو جان پوپ پال ہے وہ ہنس پڑا، مسکرا پڑا۔ اس نے کہا جی ہم آپ کو اتنا سیریس مسئلہ بتا رہے ہیں، عیسائیت سکڑ رہی ہے، یہودی مذہب سکڑ رہا ہے، ہندو مذہب سکڑ رہا ہے، مسلمان پھیل رہے ہیں، اور آپ ہنس رہے ہیں اس بات پر، ہماری عیسائیت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو، تمہارے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ دھیان سے بات آپ نے سننی۔ اس نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ زیادہ سکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں یا دینی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، بس یہ بتا دو۔ یہ اس نے سوال کیا۔ اس نے کہا جی اس کا تو ہم نے سروے کیا ہوا ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے، اب تو ہمارے بھائی نوجوان فرما رہے ہیں کہ 98% تک بات پہنچی ہوئی ہے۔ اس وقت کا سروے تھا، اس نے پیش کیا تھا، اس نے کہا جی ہم نے اس پہ بھی سروے کیا ہوا ہے، تقریباً مسلمانوں کے ہم نے بچے اور بچیاں گھروں سے نکال کر، پردے سے نکال کر 85%، اس نے 85% بتایا تھا، 85% جو ہے ہم ان کو نکال لائے گھروں سے، چادر چار دیواری سے، پردے سے نکال کے سکولوں کالجوں میں ایک تعلیم کا ایک جھانسا دے کے ان کو ہم گھروں سے باہر نکال لائے، ہنر کا، مال کمانے کا، ملازمت کا جھانسا دے کے باہر نکال کے لے آئے۔ اور ہم نے، اور آپ کو پتا سکولوں کالجوں میں ڈانس پارٹیاں، آوارہ گردیاں، کالجوں کا حال دیکھیں آپ اندر جا کے، یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں تو توبہ توبہ کریں گے آپ، اللہ معاف فرمائے، یونیورسٹیاں تو اللہ معاف فرمائے ہر حد کراس کر چکی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کا سروے کیا، تقریباً 85% بچے اور بچیاں ادھر ہی آ رہے ہیں، سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تقریباً 15% بچے ہیں۔ اس نے اپنا تجزیہ اس دور میں بتایا، وہ بچے وہ دینی مدرسوں میں، وہ بھی زیادہ تر غریب گھرانوں کے بچے اور بچیاں ہیں، وہ مدرسوں کے اندر بچے۔ اس نے کہا ان کے ران پہ ہاتھ مار کے، اس نے کہا بے فکر ہو کے سو جاؤ، یہ اس کے الفاظ ہیں، بے فکر ہو کے سو جاؤ،
اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ. اگر تم نے یہ کام کر لیا اس کام کو مزید جاری رکھو. اگر تم نے یہ کام کر لیا ہے تو سمجھ جاؤ یہ سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں یہ سب ہمارے ہیں, مسلمانوں کے نہیں ہیں. اور اگر پہلی بات ہے تو ہم ان کو مسلمانوں سے بھی اپنی طرف لائیں گے, لیکن نہ بھی آئے نا ہم ان کو اتنا دوغلا سا بنا دیں گے, عجیب سا بنا دیں گے, یہ اپنے اسلام کے ساتھ مخلص نہیں رہیں گے, اپنے اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے, اپنے اسلام کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے. ان کو ایسے لاپرواہ سا اور ترقی کے نام پر ان کو ایسا ہم جو جھانسا لگائیں گے, ان کو ترقی کے نام پر, تعلیم کے نام پر, یا ہم ایسا ان کو گھسیٹیں گے کہ ان کو اگر یا تو یہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے, اور اگر یہ مسلمان بچ بھی گئے تو برائے نام مسلمان ہوں گے, صرف کلمہ ہی پڑھ رہے ہوں گے, باقی ان کے اندر غیرت, حمیت, شرم و حیا یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ اندازہ کریں کافر ہمارے خلاف کہاں تک منصوبے بنا رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر کھڑے ہیں. میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے, اس لیے سارے بھائی آج اس مجلس میں ارادہ کریں, اللہ نے 2-4 بچے دیے تو ایک بچے یا بچی کو کم از کم حافظ قرآن یا حافظہ قرآن بچی کو بنائے, عالم دین یا عالمہ دین اپنی بچی کو بنائے. سارے بھائی کوشش کریں گے یار, نیت تو کر لیں, ارادہ تو کر لیں, ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. نیت کریں, ایک بچہ بھی اللہ کے دین کے لیے نہیں دے رہے, ایک بچی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں دے رہے, وہ پھر ہم اپنے بخشش کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں, نہ خود دین پہ چلتے ہیں, نہ اسلام پہ چلتے ہیں, نہ اپنے اولاد کو چلاتے ہیں, نہ ہماری فیملی اسلام کے مطابق ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں دعا مانگ کے بس کام چل جائے گا. میرے بھائیوں ہم ساری دنیا کو جو ہے دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ساری دنیا کو دھوکہ دینا ممکن ہے, اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے, اس بندے کی نیت کدھر ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تو ایک بندے کی نیت کو جانچتا ہے, یہ کس نیت سے کیا سرگرمی اور کیا ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیں. میں یہ نہیں کہتا, میں سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کا مکمل خلاف نہیں ہوں. سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیاں جہاں باپردہ تعلیم ہے, لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہیں پڑھتے, اور اگر بچیاں پڑھتی ہیں تو ان کو پڑھانے والی خواتین ہیں, اگر بچے پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھانے والے مرد ہیں, اور اکٹھے بیٹھ کے نہیں پڑھتے, بے پردگی کا ماحول نہیں ہے, پھر ضرورتاً اگر وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جائز ہے. سب سے پہلے قرآن کی تعلیم, پھر سنت کی تعلیم, حلال حرام کی تعلیم, جائز ناجائز کی تعلیم, والدین کا کیا ادب و احترام ہے, آخرت کا کیا احساس ہے, اللہ کون ہے, رسول اللہ کون ہے, قرآن کیا ہے, ہمارا دین کیا ہے, اس سارے بات کو سمجھیں. اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی بچے کو انجینئر بنانا ہے, آپ نے سائنسدان بنانا ہے, آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے, آپ نے پائلٹ بنانا ہے, اسلام پابندی نہیں لگاتا, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ مجھے بچائیں. میرے بھائیوں اگر سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر نوجوان بچی اور بچیوں کو اکٹھا بیٹھ کے پڑھایا جائے گا, اور بے پردہ ماحول کے اندر پڑھایا جائے گا, جس میں کھلم کھلا ایک دوسرے کو تاڑنے کا, بد نظری کا, بد نگاہی کا موقع ہوتا ہے. یہاں تو پردے مکمل کرنے کے باوجود بھی کئی واقعات پیش آ جاتے ہیں جہاں کھلم کھلا ان کو موقع ملا ہے, جذبات جوان ہے. مجھے ایک بات بتائیں, موٹی سی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مجھے ایک بات بتائیں کہ روئی کے بھرے ہوئے گھر میں اگر ماچس کی تیلی جلا کے پھینک دیں تو کوئی بتا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. روئی کے بھرے ہوئے گھر میں ماچس کی تیلی جلا کے پھینک دے, بھانبڑ بچے گا. پٹرول اور آگ کو قریب قریب لائیں گے, آگ لگے گی. پٹرول اور آگ کو قریب قریب لائیں گے, کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, جھوٹ ہے. اور بجلی کی گرم اور ٹھنڈی تاروں کو آپ اکٹھا کریں گے, پٹاخہ چلے گا, چنگاریاں نکلیں گی, سپارکنگ ہوگی. تو میرے بھائیوں اسی طرح جب نوجوان نسل کو, لڑکے اور لڑکیوں کو ایک جگہ پر آپ پڑھنے کے لیے بھیجیں گے, وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, رابطے میں رہتے ہیں, ایک دوسرے پر بد نظری بد نگاہی ہوتی ہے, تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا, اپنی اولادوں کو صحیح بات سمجھائیں. ہاں اگر دائرہ شریعت میں رہ کر چاہے اپنی اولاد کو جتنی مرضی تعلیم دلوائیں, جتنی آپ کو ضرورت ہے, اندھا دھند تعلیم نہ دلوائیں, جو آپ کے کام آئے وہ تعلیم دلوائیں. ہم لاکھوں روپے ان پہ خرچ کر دیتے ہیں, نتیجہ صفر بڑا صفر نکلتا ہے, نہ نوکری ملتی ہے, نہ وہ کام کرنے کے لائق رہتا ہے, اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. لہٰذا اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں, دنیا بھی پڑھائیں, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر, مکمل پردہ ماحول میں. اب یہ بچی ہماری جو بڑی ہے تو الحمدللہ مکمل شرعی ماحول کے اندر پڑھی ہے, وہاں کسی مرد کا نہ جانا نہیں, کوئی شرعی پردے کا مکمل ماحول. اتنا شریعت کی پابندی کرتے ہیں, جب کہیں جا کے یہ ماشاءاللہ یہ بچیاں عالمہ بن کے فارغ ہوتی ہیں. اور پھر ہمارے مدرسے کے اندر اللہ کا شکر یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ بچیوں کو گونگی بہری عالمہ نہیں تیار کرتے, بولنے والی بچیاں تیار کرتے ہیں جو تقریر کر سکیں. آج بھی انشاءاللہ وہ بچی خواتین کی محفل میں بیان کر رہی ہوگی. ہم گونگی بہری بچیاں تیار نہیں کرتے, جو بولیں, خوشی غمی کا موقع ہے, بولیں, اظہار کریں, بتائیں, اپنی علم کی ڈگری لے کے بیٹھ رہے ہیں.
اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. علم کی ڈگری لے لی, گھر بیٹھی نہ کسی کو کوئی بتاتی ہے, نہ کوئی سناتی ہے, نہ کوئی محفل میں بیان کرتی ہے, نہ کوئی خوشی غمی کے موقع پر قرآن و سنت کا پیغام دیتی ہے, کچھ بھی نہیں. تو بچیاں, بولتی ہوئی بچیاں. آج آپ کو پتہ ہے بولنے کا زمانہ ہے, میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا چنگھاڑ رہا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو بولنا پڑے گا, اپنے دین کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, اپنے قرآن کے لیے. بولیں گے نہیں بولیں گے انشاءاللہ. وقت کم ہے ورنہ میں بات کو لمبی کرتا, لیکن اب وقت بات لمبی کرنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے. میری اگر آپ تقاریر سننا چاہتے ہیں, میرے بیانات سننا چاہتے ہیں, میرے یوٹیوب چینل موجود ہے, ٹک ٹاک چینل موجود ہے, فیس بک پہ میرا چینل موجود ہے. آپ میرا نام لکھیں مفتی سرور اسلامی, انگلش زبان میں مفتی سپیس سرور سپیس اسلامی سپیس لکھیں, فرنٹ پہ انشاءاللہ میرا چینل ہی آئے گا. آپ اس کو سبسکرائب کریں, فالو کریں, انشاءاللہ ہر ویڈیو آپ کو میری پہنچے گی. اور اللہ کا شکر ہے میں ہر بات اللہ کے قرآن سے کرتا ہوں اور پیارے نبی کے فرمان سے کرتا ہوں. کس سے کہانیاں میں نہیں سناتا, جو اصل دین ہے وہ بیان کرتا ہوں. تو وہاں آپ میرے سارے بیانات سن سکتے ہیں. وقت کے دامن میں اتنی سی گنجائش تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بھائی نیاز صاحب کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.